بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، لہٰذا ان واقعات کو بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہو۔ اس لیے میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سناتا ہوں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا، اور اس آدمی کی والدہ بہت ہی نیک اور بوڑھی عورت تھی، اور دوسری طرف اس آدمی کی بیوی کی ماں بھی بوڑھی عورت تھی، مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی دونوں مائیں نابینا تھیں۔ چنانچہ اس آدمی کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس آدمی کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس وجہ سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا ہوتے رہتا تھا۔ آخر ایک دن یہ آدمی تنگ آ کر اپنی بوڑھی اور کمزور والدہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلا اور اپنی والدہ کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بوڑھی والدہ بنا کھائے پیے وہیں پر مر جائے یا جنگل کے درندے اس کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ جب وہ آدمی اپنی اس نیک اور ضعیف ماں کو اس بیابان میں چھوڑ آیا، جب شام ہوئی تو اسے جنگل کے خونخوار درندوں نے آ گھیرا، تو اللہ پاک نے ایک فرشتوں کو اس آدمی کی ماں کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر اس بوڑھی ضعیف ماں سے پوچھا کہ اماں، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کیسی ہے؟ چونکہ وہ نابینا تھی تو اس ضعیف ماں نے جواب دیا کہ یہ بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں بول رہی ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور صبح تک وہ جنگل گائے، بکریوں اور اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس ضعیف ماں کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر بوڑھی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ آدمی اپنی بوڑھی ماں کے پاس جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ماں کے قریب جنگل اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس آدمی نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں، آخر یہ سب کیا ہے؟ میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے، تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے یہ سب میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی ماں کی یہ سب باتیں سن کر وہ آدمی بھی شرمندہ ہوا اور اپنی ماں کو ان سب جانوروں کے ساتھ گھر لے آیا۔ پھر کیا تھا، اس آدمی کی بیوی کو اپنی ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ وہ بھی اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک آپ میری نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں چھوڑ آئے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے۔ لہٰذا وہ آدمی مجبور ہو گیا اور اپنی بیوی کی ماں کو بھی اسی جنگل میں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی تو اس بڑھیا کو درندوں نے آ گھیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو حکم دیا اور وہ فرشتہ اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بڑی بی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ تو بڑھیا نابینا تھی، کہنے لگی کہ یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے بڑھیا کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے پھر اپنے شوہر پر زور ڈالا کہ جا کر دیکھو تو صحیح میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کیا جمع کیا۔ وہ اس لیے کہ اس عورت کا خیال تھا کہ اس آدمی کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی بہت سارے مویشیوں کو جمع کر رکھا ہوگا، مگر جب اس آدمی نے جنگل میں جا کر دیکھا
تو مویشی وہاں تھے ہی نہیں اور بڑھیا کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا تھا، کیونکہ اس کا تو رات کو ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس آدمی کو ادھر ادھر ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، جسے جمع کر کے اس آدمی نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اس کی بیوی ان سب کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر پر حیران رہ گئی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اپنی ماں کے غم میں گھل گھل کر وہ خود بھی مر گئی۔ ناظرین، حسد اور بغض کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو حسد اور بغض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔